میں یونیورسٹی سے آ کر امی کے ساتھ کچن میں مصروف تھی کہ اچانک 3 گاڑیاں ہمارے گھر میں داخل ہوئیں اور میرے ابو پر بندوقیں تان لیں اور مجھے نکاح نامے پر دستخط کرنے کو کہا۔ باپ کی زندگی کی خاطر مجھے مجبوراً سائن کرنے پڑے۔ وہ لوگ مجھے زیر زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ مجھے ایک سجے سجائے کمرے میں سیج پر بٹھا دیا۔ اگلے ہی لمحے یہ دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جس خاتون کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں ان کی ہی زبانی بیان کرنے جا رہی ہوں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ میری دوست سائرہ، 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ بڑی بہن تعلیم حاصل کرنے کینیڈا گیا اور پھر وہیں سے اچھی جاب مل گئی۔ یہ کہانی میری اسی دوست کی زندگی پر ہے۔ سائرہ ان دنوں یونیورسٹی میں ایم اے کی اسٹوڈنٹ تھی اور یہ اس کا فائنل ایئر تھا۔ پہلے وہ اپنی گاڑی میں یونیورسٹی جایا کرتی تھی، مگر جب اس کے ابو نے بیٹے کی خاطر کینیڈا کی امیگریشن حاصل کرنے کے بعد مکان اور گاڑی بیچ دی اور ان پیسوں سے انہوں نے اپنا اور اپنی بیوی اور سائرہ کا ٹکٹ خریدا۔ دوسری بیٹی کے لیے انہوں نے ٹکٹ نہ خریدا تھا کیونکہ اس کا نکاح اس کی پھوپھو کے بیٹے سے ہو چکا تھا جو کہ کراچی میں ہی رہتا تھا اور اس کی والدین کینیڈا میں شفٹ ہو جانے سے پہلے کشف کی رخصتی کر دینا چاہتے تھے تاکہ وہ بیٹی کے فرض سے سب کدوش ہو جائیں۔ لیکن اس شادی میں اس کا بھائی نہ آ سکا کیونکہ 1 ڈیڑھ ماہ بعد اس کے والدین اس کے پاس آنے والے تھے، اس لیے وہ کچھ انتظامات کے سلسلے میں وہاں مصروف تھا اور اس نے کہہ رکھا تھا کہ آپ میرے بغیر ہی کشف کی رخصتی کر دیجیے گا، میں یہاں کے انتظام سے فارغ ہو کر اس سے ملنے آؤں گا اور کچھ دیر معاملات کے سلسلے میں پاکستان آؤں گا۔ کشف کی شادی ہو گئی اور وہ پیا گھر چلی گئی۔ سائرہ کے امتحانات ہونے والے تھے اور وہ امتحانات دے کر کراچی چھوڑنا چاہتی تھی۔ گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے اسے بس میں جانا پڑتا تھا، اسے بس اسٹاپ تک پیدل ہی جانا پڑتا۔ ان دنوں وہ نوٹ کر رہی تھی کہ ایک پیجارو اس کا پیچھا کرتی ہے۔ گاڑی ایک دیر عمر کا آدمی چلاتا ہے جو کہ شاید اس کا ڈرائیور لگتا ہے اور پیچھے ایک آدمی نہایت تمیز سے بیٹھا ہوتا ہے جیسے ہی گاڑی اس کا مالک ہو، اور کبھی وہی آدمی اور کسی دوسری گاڑی میں ہوتا اور گاڑی کو یوں ہی ایک ڈرائیور ڈرائیو کر رہا ہوتا۔ پیچھے بیٹھا وہ شخص سائرہ کو بغور دیکھتا اور پھر پاس سے گزر جاتا جیسے اسے دیکھ کر اس نے دل میں کچھ ٹھان لی ہو، اور پھر روز ہی یہ ہونے لگا جیسے اس شخص کو معلوم تھا کہ سائرہ اس وقت یونیورسٹی سے نکلتی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہ تھا کہ اس کے باپ کی عمر کا یہ آدمی آخر کیوں اس کو بغور دیکھتا ہے اور یوں اس کا پیچھا کرتا ہے۔ پہلے اس نے سوچا کہ اپنے والد کو بتا دے، مگر پھر ڈر کے مارے اس نے ان سے بات نہ کی۔ اگر وہ ذکر کرتی تو یقیناً اس کے ابو اس کو گھر بٹھا لیتے، وہ ایم اے کی تعلیم کا امتحان دینے سے محروم رہ جاتی۔ اکثر مڈل کلاس بیٹیوں کے گھروں کی بیٹیوں کی خاطر اس کو بھی پڑھنے کا بے حد شوق تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہاں اگر وہ امتحان نہ دے پائی تو اس کے 2 سال ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ کینیڈا جا کر تو اسے دوبارہ سے ماسٹرز میں داخلہ لینا پڑنا تھا۔ اس کے امتحانات شروع ہو گئے، مگر روز ہی اس کے ساتھ وہ معاملہ پیش آتا رہا۔ سائرہ نے بھی سوچا کہ پیپرز تک کی بات ہے، شخص کو برداشت کر لیتی ہوں کیونکہ ویسے بھی وہ کون سا مجھے مخاطب کرتا ہے، یا پھر کوئی جوان قسم کا لڑکا ہے جس کا اس پر دل آ گیا ہو۔ وہ تو اس کی باپ کے عمر کا شخص تھا۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ پیپر دینے کے بعد دوستوں کے ساتھ ایک دوسرے کو مل جل رکھنے کا کالز کرنا، اپنی اپنی شادی پر بلانے اور یوں آگے رابطہ رکھنے کے وعدے کیے۔ کیونکہ آج سب ایک دوسرے سے جدا ہو رہے تھے، سائرہ کو بھی اپنی سہیلیوں سے بچھڑنے جانے کا دکھ تو ضرور تھا کہ وہ اب ان سے کافی دور جا رہی ہے۔ آج یونیورسٹی میں دوستوں اور گروپ فیلوز نے ایک دوسری پارٹی کا امتحان کیا اور پھر اس کے بعد سب نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر اپنے گھروں کو راہ لی۔ یونیورسٹی سے نکل کر سائرہ اپنے دھیان میں مگن بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی کہ وہی پیجارو ایک طرف سے نمودار ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک اور پیجارو کے بالکل برابر آ گئی۔ اب 2 گاڑیوں کے درمیان سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی کہ یکایک ایک گاڑی کا دروازہ کھلا اور دن دہاڑے کسی نے گھسیٹ کر اس کو گاڑی میں ڈال دیا۔ انہوں نے اسے نہ جانے کیا سنگایا تھا کہ پھر اس کو خبر نہیں رہی کہ کیا ہوا، کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ خود کو بے گھر ایک کمرے میں پایا۔ جب اس نے شور مچانا چاہا تو ایک گارڈ نے اسے دھمکایا کہ اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو اپنی زبان کو بند رکھو۔
تھوڑی دیر بعد اسے کھانا دیا گیا جسے اس نے ہاتھ تک نہ لگایا۔ اسے بھوک ہی کہاں تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔ یہ وہی شخص تھا جسے وہ پیچھا کرنے والی گاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا دیکھا کرتی تھی۔ سارا بے بنا ڈر گئی تھی کہ نہ جانے اس کا کیا ہوگا، وہ کن درندوں میں پھنس چکی ہے۔ اس شخص نے اسے کھانا کھانے کو کہا تو اس نے آگے سے بس اتنا کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، اور پھر وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ یہ وہی ادھیڑ عمر کا شخص اس کے سامنے بیٹھا تھا جو اس کا پیچھا کرتا تھا۔ سارا کی آنکھوں سے مسلسل بہتے آنسو دیکھ کر اس شخص نے اس کی پیشانی سلائی تو وہ گھبرا کر صوفے سے اچھل کر زمین پر کھڑی ہو گئی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ تب بھی وہ آگے بڑھا، پھر اس کو مضبوطی سے تھام کر بولا، خبردار، بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا، یہاں سے بھاگ کر تم کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ یہاں ارد گرد ہر جگہ ہی موت منڈلاتی ہے۔ باہر میرے محافظوں کے پاس خوفناک ہتھیار کہتے ہیں، انہوں نے تمہیں بھاگتے دیکھ لیا تو آگے تم خود سمجھدار۔ سارا اس شخص سے گڑ گڑا کر کہنے لگی، ہم اتنے امیر نہیں ہیں، اگر میرے والدین باری تاوان دے سکیں۔ اس نے لرزتی کامتی آواز میں یہ کہا تھا۔ وہ شخص آگے سے کہنے لگا، مجھے کسی تاوان کی نہیں تمہاری ضرورت ہے۔ یہ سن کر سائرہ چونک گئی۔ اب تک وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس شخص نے اسے تاوان کی خاطر اغوا کیا ہے۔ وہ شخص سائرہ سے کہنے لگا، میں تم سے نکاح کروں گا اور تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا۔ کیا؟ اس نے گھبرا کر اس شخص کو دیکھا۔ وہ آگے سے کہنے لگا، مجھے اس طرح مت دیکھو، تمہارا یوں دیکھنا میرے دل کو گھائل کر دیتا ہے۔ میرے دو محافظ تمہاری زبردست نگرانی کر رہے ہیں، اس لیے یہاں سے باہر نکلنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے محافظ ہمیشہ سے تمہارا پیچھا کرتے رہے ہیں۔ جب تم اپنے والد کے ساتھ گاڑی میں جاتی تھی تب بھی، پھر تم نے بس میں جانا شروع کر دیا تب بھی، تمہارا بولا پن اور دنیا سے بے خبری، اپنی دھن میں مگن ہو کر چلنا میرے دل کو بھا گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں ضرور حاصل کروں گا اور اپنے دل کی ملکہ بناؤں گا۔ سائرہ اب زور زور سے رونے لگی۔ آپ پلیز مجھے گھر جانے دیں، کیوں زبردستی کسی کو گاڑی میں ڈال کر لینا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ اگر میرا ایک دن گھر سے غائب ہونا میرے گھر والوں کے لیے قیامت سے کم نہ ہوگا۔ وہ زوروں کی تار سے رونے لگی۔ ایک چھتلا دل جیسے پسر گیا، پھر دل کا جیسے پسر گیا۔ مجھے اندازہ ہے تم ایک شریف اور باکردار لڑکی ہو اور اچھے خاندان سے ہو، میں اسی لیے تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ میں یہاں تمہارے ساتھ کچھ برا کرنے کی نیت سے تمہیں نہیں لایا، بلکہ میں تم سے نکاح کروں گا، اس لیے تم مجھ سے خوف نہیں کھاؤ۔ اس کو روتے پا کر وڈیرے سائیں کو رحم آ گیا، اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب وہ کسی طور پر چپ نہ ہوئی تو اس نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے اس کے گھر پہنچا دے گا۔ رات سے پہلے وہ سائرہ کو اس کے گھر کے دروازے پر اتارا گیا اور کہا کہ اپنے والدین سے کہنا کہ انہیں تمہاری شادی مجھ سے ہی کرنی ہوگی۔ تمہاری خاطر میں ان کی عزت کا خیال کر کے تمہیں ان کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے اب وہ عزت سے تمہیں میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ جب وہ گھر پہنچی تو ماں باپ بے حد پریشان تھے۔ اس کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ کہاں رہ گئی تھی سائرہ میری بچی تم؟ اس کی ماں نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی روتے ہوئے سارا حال والدین کو بیان کیا، جسے سن کر وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ باپ نے فوراً بیٹے کو کینیڈا فون کر دیا۔ وہ فوراً پاکستان آنے پر تیار ہو گیا، مگر کچھ قانونی کارروائی کی وجہ سے فوراً نہیں آ سکتا تھا۔ ماں نے اس کو منع کر دیا کہ تم مت آؤ، ہم خود اس مسئلے سے نپٹ لیں گے۔ سائرہ کا پریشانی سے برا حال تھا۔ اسے اس شخص کی باتوں سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ دوبارہ اسے حاصل کرنے کی کوشش ضرور آئے گا۔ وہ دن گزر گئے۔ سائرہ اپنی ماں کے ساتھ کچن کے کاموں میں مصروف تھی کہ چند لوگ پھل اور مٹھائی کے ٹوکرے لے کر آ گئے اور انہوں نے صاف بتا دیا کہ بائیں اللہ داد نے رشتہ مانگا ہے۔ پہلی بیوی ان سے کافی بڑی ہے، انہوں نے دوسری شادی کی تو اس سے اولاد نہیں ہوئی۔ تیسری میڈیکل کی طلبہ تھی جو ان کو پسند آ گئی۔ سائیں رشتہ لے کر آئے ہیں تو اس لڑکی کے والدین نے رشتہ دینے سے انکار کیا۔ اب اس کے 2 بچے ہیں اور وہ لاڑکانہ نے اس کے گاؤں میں رہتی ہے۔ سائرہ سائیں کی چوتھی بیوی ہوگی اور وہ ان کے ساتھ کراچی میں ہی رہے گی۔ ڈیفینس کا بنگلہ وہ سائرہ کے نام لکھ کر دیں گے۔ سائرہ کے ابو نے بڑے نخل سے ان کی باتیں سنی اور ان لوگوں کی چائے وغیرہ سے تواضع کی اور جاتے وقت ان کو بھی مٹھائی پھولوں کے ساتھ رخصت کر دیا۔
ان لوگوں کو کوئی ایک روز یہ ہوا تھا کہ سارا کے ابو، ایک دوست جن کا نام تقیر احمد تھا، وہ شہر کے ایک مشہور سیاستدان کے ان کے گھر آئے اور سارا کے ابو کو سمجھایا کہ وہ بیٹی کا رشتہ سائیں اللہ داد کو دے دے۔ سائیں اللہ داد بہت لمبے ہیں، بہتر ہوگا کہ وہ ان کی بات مان لیں اور سارا کو زور زبردستی بھی لے کر جا سکتے ہیں، اس لیے آپ اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے خود ہی صلح صفائی سے ان کو رشتہ دے دیں۔ سائرہ کے والد نے ان کو یہی جواب دیا کہ وہ اپنی بیٹی کا اپنے ہاتھوں زندہ قبر میں نہیں اتار سکتے۔ وہ سائیں اللہ داد کو بیٹی کا رشتہ کبھی نہیں دیں گے۔ وہ لوگ میوس ہو کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد سارا کے ابو شدید پریشانی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے اس معاملے کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جلد از جلد اپنا سامان پیک کر کینیڈا کے لیے روانہ ہو جائیں گے تاکہ کسی بھی پریشانی سے پہلے ہی وہ یہاں سے نکل جائیں۔ انہوں نے اس سارے معاملے کو کسی سنگن بھی نہ ہونے دیا۔ جس دن سارا سامان کینیڈا کے لیے پیک کیا جا رہا تھا، اگلی صبح 4 بجے انہوں نے گھر سے نکل جانا تھا کہ آدمی رات کو کچھ لوگ جن کے چہرے چھپے ہوئے تھے، ہاتھوں میں بندوقیں تھیں، دیواریں پھلانگ کر گھر میں آ گئے اور آتے ہی انہوں نے خود ہی گھر کا گیٹ توڑ دیا اور اسی وقت گیٹ سے 2-3 گاڑیاں اندر داخل ہو گئیں جس میں موجود کچھ لوگ ہاتھوں میں بندوقیں اٹھائے تھے، گویا کہ سائیں اللہ داد کے محافظ تھے۔ مولوی صاحب کے ساتھ گواہ بندی تھے اور پھر سائیں اللہ داد بھی ایک گاڑی میں دروازہ کھلنے پر باہر نکلے۔ وہ لوگ نکاح کی تیاری کر کے آئے تھے۔ پورے گھر میں خوف و حراست کی فضا تھی۔ ایک آدمی سائرہ کے والد کے پاس تھا اور کہنے لگا کہ تم سے کہا تھا کہ شرافت سے بیٹی کا رشتہ سائیں کو دے دو اور تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں چپ چاپ یہاں سے سامان لے کر نکل جاؤں گا، ہم لوگوں کو خبر تک نہ ہوگی۔ تم شاید یہی بھول چکے ہو کہ ہم تمہارے ایک عمل و فعل پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ سائیں اللہ داد کے 4 محافظوں نے اپنی بندوقیں سارا کے والد پر سر تان لی اور پھر آواز بلند ہو کر کہا، اگر تم نے یا تمہاری بیوی نے مذمت کی کوشش کی تو ہم اپنی بندوقیں تم پہ کھولنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے۔ سائرہ کا وجود خوف سے پریشانی سے کانپ رہا تھا۔ اس کو بھی بآواز بلند قرار دیا گیا تھا کہ اگر تم نے نکاح کرنے سے انکار کیا تو تمہارے باپ کا خون تمہاری آنکھوں کے سامنے بہے گا۔ سارا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، جیسے یہ کوئی مووی سین ہو، کیونکہ ایسا تو صرف اس نے فلموں میں دیکھا تھا۔ آج وہ سب بالکل حقیقت کی زندگی میں ہونے جا رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ ابھی زمین پر گرے گی اور اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ایک طرف سے اسے زبردستی اس ادھیڑ عمر شخص کو قبول کرنا تھا اور دوسری طرف اس کا شفیق باپ موت کے سائے میں کھڑا تھا۔ یوں بندوقوں کے سائے میں مولوی صاحب نے سارا کا نکاح پڑھایا اور اس نے اپنے باپ کی خاطر مجبوراً کامتے لبوں کے ساتھ قبول ہے کہا اور پھر اس نے کامتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے کہ والدین کو جانوں سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں تھا۔ کہا کہ فوراً بعد سب لوگ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مہر کی رقم، مٹھائی کی ٹوکریاں صوبے پر ہی چھوڑ کر وہ لوگ سایہ کو گاڑی میں بٹھا کر زبردستی لے گئے۔ اس کا باپ اپنی بے بسی پر زور اختار رو رہا تھا۔ اس انوکھی رخصتی پر سننے والے حیران رہ گئے۔ سارا گاڑی میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کچھ ہوش نہ رہا کہ وہ کیسے سائیں اللہ داد کے گھر پہنچائی گئی یا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ 2 دن بخار میں پڑی رہی۔ تیسرے روز جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک اجنبی ماحول میں تھی، ایک آرام دہ بستر پر لیٹی تھی۔ اس نے خود کو ایک نئی دلہن کے کمرے میں جیسے کمرے میں پایا جس کا دروازہ بند تھا۔ کمرہ کافی بڑا اور عالی شان تھا۔ جس بیڈ پر وہ لیٹی تھی وہاں مسہری بنائی گئی تھی۔ سنہرے کلبوتوں، سرخ گلابوں اور موتیوں کے پھولوں کی لڑیاں چاندی کے بالوں مسہری کے چاروں طرف بلکھیرے ہوئے تھے اور مسہری پر قیمتی سفید رنگ کی محتمل کا لمبی قطاروں اے سی کی کھنگک میں اس کے باوجود بھی لرز رہے تھے۔ اس نے آنکھیں کھول کر مسہری کے اس گھونگھٹ کے باہر دیکھا تو دیواروں پر گلابی اور چمبیلی کے پھول کے باہر لٹکے ہوئے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے یہ مسہری نہیں بلکہ ایک چاندی کا پنجرہ ہے جس کی تتلیاں نازک کلبوتوں کی سنہری لڑیاں نہیں بلکہ سونے کی مضبوط تتلیاں بلکہ مضبوط تلیاں ہیں جن سے سر ٹکرا کر وہ مر تو سکتی ہے مگر ان کو توڑ نہیں سکتی۔ یہ قبر تھی یا اس کا اجالہ ارسی کہ وہ یہاں وحشت کا شکار تھی۔
اسے نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کیا یہ اس کی شب عرسی تھی کہ جس کے بعد طلوع ہونے والی صبح دوشیزہ کو ایک پروروکار خاتون کا روپ عطا کر دیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آسمانی صافے کے سائے میں ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوئی تھی، یا چاہے بندوق کے اس کے والدین کن پٹی پر رکھ کر زبردستی دلہن بنا لیا گیا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لیا، تب اسے یاد آیا کہ اسے کس طرح بندوق برادروں نے دستگیر کرائے تھے۔ تب بھی تو اسے یہ اجالا عرسی قبر لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے اندر ہی لرز کر سمیٹ کر رہ گئی۔ اسے اندر آنے والے شخص نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کیا، مگر وہ شخص اسے زہر لگ رہا تھا، جس نے اس کی اچھی بھلی خوشیوں سے بڑی زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ اب سائرہ کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی، مگر اس کو رہ کر اپنے والدین کا خیال آ رہا تھا۔ شام کو گھر کی عورتوں نے اس کو سجا سنوار کر دلہن بنا دیا اور سائیں اللہ داد کی حویلی میں ان کا ولیمہ کیا گیا۔ اس نے اپنے گھر صرف خاص مہمانوں کو مدعو کیا تھا۔ اب سائرہ کی زندگی اسی قید میں بسر ہونے لگی تھی۔ اس کو گھر سے نکلنے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت صرف نوکرانیوں کے ساتھ تھی۔ چند دن بعد اسے پتا چلا کہ اس کی ماں تو صدمے سے چل بسی ہے اور باپ اس کی تدفین کے بعد بیٹے کے پاس کینیڈا چلے گیا۔ یہ خبر سن کر وہ پاگل سوتے ہو گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کوئی اس حویلی کی دیواروں کو توڑ کر یہاں سے فرار ہو جائے۔ اسے سائیں اللہ داد سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ اس کی پیاری ماں اس کے صدمے میں اس کی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ وہ ان کا آخری دیدار بھی نہ کر پائی۔ یہ بے بسی اس کا دل چیر دینے کو کافی تھی۔ سائیں اللہ داد اس سے محبت برا سلوک رکھتا تھا۔ اس کو سونے اور جواروں میں تول دیا، مگر اس کے دل میں کلی بر بھی نہ کی۔ وہ اس حویلی میں عزت کے ساتھ جی توڑ رہی تھی، مگر مرنے کی آس پر سائیں اللہ داد اب اپنی دوسری بیویوں کے پاس بہت کم جاتا تھا۔ اس کے دل پر جیسے اب صرف سائرہ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ سائیں اللہ داد اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی ہر کوشش کرتا۔ اس کو سائرہ کے بطن سے اولاد کی شدید خواہش تھی، مگر شاید وہ دنیا کی واحد سہاگن ہوگی جس نے ہر بار یہی دعا کی تھی کہ اسے خدا صرف میری گود بری ہری نہ کرنا اور میری کوکھ ہمیشہ خشک رہے، کیونکہ وہ بچہ اس کے لیے اس حویلی میں رہنے کے لیے ایک زنجیر بن سکتا ہے، اور اسے حویلی میں رہنا بالکل بھی قبول نہ تھا۔ سائرہ نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ دل میں ٹھان لی تھی کہ مجھے دل میں موقع ملا میں اس تصویر کو چھوڑ کر جاؤں گی کہ جس نے زیر زبردستی مجھ کو اپنی بیوی بنایا ہے، جبکہ میرے دل نے آج تک اس بیوی کو بننا قبول نہ کیا تھا۔ اب وہ ایسے موقع کا انتظار کرنے لگی جس میں وہ اس قید سے نکل سکے، مگر اس پر سختی اس قدر تھی کو بے بس تھی۔ شہادہ کی سائیں اللہ داد ابھی بھی اس پر شک تھا کہ وہ اس کی محبت سے نکل بھاگے گی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد سائرہ پر کچھ نگرانی کم ہو گئی۔ پہلے تو ہر وقت اس کے ساتھ 2 ملازمیں چلتی تھیں، اب جیسے ان کو بھی سائرہ پر اعتبار آنے لگا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب الیکشن نزدیک تھے اور ایک نیا سیاسی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ سائیں اللہ داد بھی اس کھیل میں شریک ہو کر اپنا حصہ لینے والا تھا۔ اس کے بار بار اسلام آباد کے چکر لگ رہے تھے اور وہ اسمبلی میں بیٹھنے کے چکر میں بے حد مصروف تھے۔ سائرہ سے شادی اس کو ابھی تک چھپایا ہوا تھا۔ اس کا سیاسی کیریئر متاثر نہ ہو، کسی طرح سائرہ نے اس دوران اپنے والد سے رابطہ کیا۔ اس سلسلے میں میں نے اپنی ایک سہیلی کی مدد لی۔ سائیں اللہ داد کی اجازت سے اس نے اسے فون کیا اور پھر اس کی کبھی کبھار اس سے بات ہونے لگی۔ یوں اس کی مدد اس کے والدین سے رابطہ کیا۔ اپنے والد اور دوست کی مدد سے اس نے اپنا پاسپورٹ اور امیگریشن کے کاغذات مکمل کر لیے اور اپنا ٹکٹ بنوا کر سیٹ بھی کنفرم کروا لی۔ سائیں اللہ داد ان دنوں اسلام آباد میں تھے۔ سائرہ نے گھر کے نوکروں کو یہی بتایا کہ اس کے سردار اسلام آباد سے کامیاب ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے اسے فون کر کے بتایا، اس لیے وہ ان کو لینے خود جائے گی۔ وہ ڈر رہی تھی کہیں کوئی نوکر یا ڈرائیور اللہ داد کو فون نہ کر دے اور اس کے جھوٹ کی حقیقت نہ کھل جائے، مگر اس نے یہ رسک لے ہی لی کہ آج اگر نہ موقع ملا تو جانے پھر کتنے برس تک انتظار کرنا پڑے۔ اس نے ایک نوکرانی اور ڈرائیور کو ساتھ گاڑی میں لیا اور ایئرپورٹ آ گئی۔ جب ایئرپورٹ پر اعلان ہوا تو ڈرائیور نے کہا کہ بی بی سائیں تو دوسری طرف سے آتے ہیں۔ سائرہ کو کچھ سمجھ نہ آیا
کہ اب وہ کیا کہے۔ پھر ہمت کرتے ہوئے بولی اب چونکہ وہ حکومت میں آ گئی ہے لہٰذا وہ دوسری جنم سے آئیں گے۔ بقول سائرہ وہ چاند قمر ایئرپورٹ کے کمسم سے جہاں تک اس نے طے کیا اور اس کی زندگی کا سب سے کٹن اور لمبا رستہ تھا۔ جہاز میں جب ایئر ہوسٹس نے انگلش میں اناؤنسمنٹ کی، ٹورانٹو کے ایئرپورٹ پر پہنچنے پر اس نے بھائی کو فون کیا اور اس کی آواز سن کر جیسے اس کو بھی یقین نہ آیا کہ یہ اس کی بہن سائرہ بول رہی ہے۔ وہ اسی وقت گھر سے آ کر لے گیا جہاں اس کا باپ اس کے گلے لگ کر کتنے ہی منٹوں ہچکیوں سے روتا رہا۔ اس کی بڑی بہن جو بیاہی جا چکی تھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ میں آ چکی تھی۔ سائرہ نے جب اس کو فون کیا تو وہ بھی فون پر داڑے مار مار کر رونے لگی۔ سائیں اللہ داد کا پاکستان سفارت خانے میں کافی اثر سوگ تھا۔ جب وہ اسلام آباد سے واپس آیا انہیں معلوم کیا کہ کیا ہوا۔ شاید کہ ڈرائیور سے اسے سائرہ کے بارے میں معلومات مل گئی تھی کہ وہ کینیڈا چلی گئی ہے۔ وہ کینیڈا خود آیا۔ سائرہ ابھی تک اس کے نکاح میں تھی۔ جب اس نے سائرہ سے ملنا چاہا تو سائرہ نے اس سے بات کرنے سے انکار کر دی اور پھر خلا کے کاغذات بھجوا دیے۔ وہ واپس آ گئی مگر قانونی طور پر اس کو عدالت سے طلاق ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی کینیڈا کی اسلامی شرعی کونسل نے بھی اس کو خلا تصدیق کر دیا، جہاں اس کی بہن کی نیشنلٹی کام آئی اور وہ امریکہ میں ٹھہر گئی۔ اس کے والد واپس بیٹے کے پاس کینیڈا چلے گئے، جہاں امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں اس نے PhD کی اور پھر یہی ملازمت اختیار کری۔ اسی یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ایک ہسپانوی مسلم لڑکے سے ہوئی اور دونوں میں محبت ہو گئی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد دونوں نے شادی کر لی۔ میری ملاقات سائرہ سے کیرولائنو میں ہوئی تھی اور وہ میری اس دوست سے ہو گئی۔ تب بھی اس نے اپنی زندگی کی یہ داستان مجھے سنائی۔ اس کو میں نے رقم کیا۔ وہ اکثر چھٹی کے دن میرے گھر آتی، ہم ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ وہ مجھ سے پاکستان کی یادیں شیئر کرتی، اپنے بچپن کے قصے سناتی۔ یوں ہم گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے۔ پاکستان کے سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور وڈیرے شاہی کے بارے میں وہ کہتی تھی کہ دولت کی خاطر پڑھی لکھی لڑکیاں ایسے مردوں سے شادی کر کے خواب دیکھ رہی ہیں جن کا سیاست میں اثر روک ہو اور جو ان کو اپنی گاڑیوں میں سیر کرائیں، ان کو تحفے میں گاڑیاں اور بنگلے دے۔ اللہ داد کی وہ جو بیوی جو گاؤں میں رہتی تھی وہ بھی بہت کم عمر اور تب میڈیکل کی طالبہ تھی، جس نے دولت کی خاطر اللہ داد کا رشتہ قبول کر لیا تھا۔ مگر مجھے یہ سب پسند نہ تھا، جبکہ مجھے اللہ داد کے پاس کوئی تکلیف نہ تھی۔ وہ مجھے اچھے سے سلوک کرتے اور بے حد خیال رکھتے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل نے ان کی سنگت اور حکمرانی کو قبول نہیں کیا۔ سب کچھ پا کر بھی مجھے یوں لگتا جیسے میں خالی دامنی ہوں۔ مجھے ایسے کہتی یہ اپنی پسند اور سوچ کی بات ہے۔ دل جس کو قبول نہ کرے اس کے ساتھ انسان کو خوشی حاصل نہیں ہوتی، اور مجھے جواب دیتی ہاں تم ٹھیک کہتی ہے، مگر ایک بات اور بھی ہے، یہ کہ جب کوئی کسی کے ساتھ زبردستی کرتا ہے تو پھر اس کی عنایت بھی ظلم ہی معلوم ہوتی ہے۔ ورنہ اللہ داد بھی کوئی کمی نہ تھی، بہت زیادہ عمر کے صحیح مگر خوبصورت اور وجیہ تھی۔ سخی بھی بہت تھے، ہزاروں لوگ ان کے در پر سوالی تھے۔ وہ تو ان کے مقابلے میں ایک معمولی سی لڑکی تھی، لیکن میرا دل ان کو قبول ہی نہ کرتا تھا۔ مجھے تو وہ اپنے مقابلے میں معمولی نظر آتے تھے، کیونکہ وہ دولت سے پیار کرتے تھے، وہ اسی دولت کے بلبوتے پر وہ جو چاہتے حاصل کر لیتے تھے، جبکہ یہ اچھا شیوا نہیں۔ سائرہ کی کہانی سن کر میں اکثر سوچتی تھی یہ کہانی ان طرح